السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہاں جی، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ آپ ایمان کی نیک حالت میں ہوں گے انشاءاللہ۔ آج جو ہمارے پاس آیتیں ہیں، آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 25 تک، آیت نمبر 21 سے لے کر آیت نمبر 25 تک، یہ ساری آیتیں نا ایک ہی متعلقہ ہیں، ایک ہی موضوع کے متعلقہ ہیں۔ ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط من الناس فبشرہم بعذاب علیم۔ اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرۃ وما لہم من الناصرین۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون۔ ذلک بانہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودۃ۔ جب میں یہ لفظ پڑھتی ہوں نا، قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودۃ، یعنی لن تمسنا النار، یہ جو لفظ ہے نا، یہ یعنی آگ والے، مجھے بہت ڈر لگتا ہے، بہت ان سے بہت زیادہ ڈر لگتا ہے۔ یعنی ان آیتوں کا ترجمہ میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اے رسول، آپ تو بس اتنا کریں کہ ان لوگوں کو جو اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، یہ آپ سن لیں اچھی طرح، اس کا ترجمہ اچھی طرح سن لیں، تاکہ آپ کے دل میں اللہ کا خوف بیٹھے۔ خوف، جب ہمارے دلوں میں اللہ کا خوف ہوگا نا، تو تبھی ہم متقی اور پرہیزگار بن سکتے ہیں۔ اور اس سے پہلے انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے، اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے جو انصاف کا حکم دیتے۔ دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیں انہیں، اللہ پاک کہہ رہے ہیں۔ یعنی آیت نمبر 21 کا ترجمہ ہے یہی لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا میں بھی برباد اور آخرت میں بھی ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اللہ، اے رسول، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے کتاب الہی یعنی جو تھی وہ اسے بہرہ مند کیا گیا تھا، جب ان کو کہا تھا کہ قرآن مجید کی طرف بلایا جاتا ہے اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں، تو ان میں سے ایک بڑی جماعت اس سے منہ پھیرتی اور روگردانی کرتی۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ اس بات کے قائل، یعنی یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ انہیں دوزخ کی آگ چند دن، یعنی وہ لوگ کہتے ہیں، وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو دوزخ کی آگ ہے، اسے چند دن سے زیادہ نہیں جلائے گی۔ یہ ان کا وہم و گمان ہے بس، جس میں یہ مبتلا ہے۔ پھر جب ہم نے انہیں ایک ایسے دن جمع کریں گے جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں، یعنی قیامت کے دن، تو ان کے ساتھ کیسا برا حال ہوگا۔ اس دن ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، ان میں سے کسی کے ساتھ بھی ناانصافی نہیں ہوگی۔ آیت نمبر 25 کا ترجمہ ہے۔ یعنی اوپر کی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب جو تھے اس کو اسلام کی دعوت دی ہے۔ ان آیتوں میں اللہ نے اہل کتاب کے کرتوت، حق و باطل، یعنی دلوں میں حق بغض اور حق و باطل میں تمیز نہیں کرتے اور برا انجام یاد دلایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں نا، اور انبیاء کو قتل کرتے ہیں، اور ان کا قتل کبھی بھی یعنی کہ برحق نہیں ہو سکتا، جو لوگ انصاف کا حکم دیتے ہیں ان کو بھی یہ قتل کرتے تھے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں نا، فبشرہم بالعذاب العلیم، کہ اے رسول ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنائیں۔ حبطت اعمالہم، اس کا مطلب ہے ان کے تمام اعمال برباد ہو گئے۔ یہ اعمال نہ تو دنیا میں ان کے کام آئے اور نہ آخرت میں ان کے کام۔ وما لہم من الناصرین، یعنی اور نہ آخرت میں ان کا کوئی مددگار ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ یہ لوگ اللہ کی آیتوں سے، یعنی کہ کسی قسم، یہ جو لوگ ہیں، یہ جو اللہ تعالیٰ کی جب انہیں قرآن مجید کی طرف بلایا جاتا تھا تو یہ لوگ کیا کرتے تھے؟ آگے سے انکار کرتے، لیحکم بینہ، تاکہ وہ ان کے ماں بہن اختلاف کریں۔ یتولی فریقا منہم، یعنی بہت بڑی ایک جماعت تھی جو اس دعوت سے پیٹ پھیر لیتی تھی۔ وہم معرضون، اور وہ لوگ اس سے روگردانی کرتے تھے۔ ذالک بانہم، قرآن مجید کے انکار اور اس کی روگردانی کی اجرت انہیں صرف اس لیے ہوتی ہے کہ وہ اپنے، یعنی کہ وہ جو اس بات کے قائل ہی نہیں تھے، لن تمسنا النار، یعنی کہ وہ اپنے دل میں سوچتے تھے کہ یہ جو دوزخ کی آگ ہے چند دن ہی ہمیں چھوئے گی، اس کے بعد ہماری چھٹی ہو جائے گی۔ تو اللہ کہتے ہیں یہ اس وہم و گمان میں نہ رہیں،
یعنی بات آپ کو سنانے کا مقصد اس کا ترجمہ اس کی تفسیر ہے کہ انسان جو ہے یہ جو قرآن ہے یہ ہمارے لیے اللہ نے کھول کھول کر بیان کیا ہے کہ آپ کو قرآن دیا گیا ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور اس پر عمل کریں۔ عمل کرنا مراد ہے جن باتوں کا اللہ نے حکم دیا ان کو مانیں، اور جن کاموں سے اللہ نے منع کیا وہ نہ کریں، اور اگر کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے تو اللہ سے فوری طور معافی مانگ لیں۔ اور جو بندہ ایسے نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا جو لوگ انکار کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو ان کا وہم و گمان ہے نا کہ چاند دن نہیں چھوئے گی، یہ ان کا وہم و گمان ہے، ان کو یہ دھوکے میں مبتلا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ جو اعمال کر رہے ہیں نا اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اور انشاءاللہ یہ جو کما کے لے کے جا رہے ہیں نا اس کا انہیں بدلہ ضرور دیا جائے گا۔ سورۃ بقرہ میں پیچھے یہ گزر چکا ہے نا کہ اہل کتاب کہتے ہیں کہ جنت میں یہودی اور عیسائیوں کے علاوہ ہرگز کوئی داخل نہیں ہوگا۔ یعنی یہ جو یہودی اور نصرانی ہیں نا یہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے تھے تو اللہ ہمیں چند دن کے علاوہ ہمیں عذاب نہیں دے گا، کیونکہ کوئی بھی بندہ اپنے بیٹوں سے یعنی کہ اتنی دیر تک ناراض نہیں ہوتا یا انہیں سزا نہیں دے سکتا۔ یہ محض صرف انسان کی خام و خیالیاں ہی ہیں۔ خود اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں، خود اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ میں الہ ہوں اور صرف میری ہی عبادت کرو، یہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے نا قرآن پاک کو کھول کھول کر بیان اللہ تعالیٰ کے کرنے کا مقصد ہماری رہنمائی کرنا ہے۔ کیا خیال ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ سورۃ انعام میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدر اور ان یہودیوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ قدر کرنے کا حق تھا، جبکہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کبھی بھی کوئی کتاب نازل نہیں کی۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے پوچھئے کہ بتاؤ وہ کتاب کس نے نازل کی جس کو موسیٰ لے کر آئے اور جو لوگوں کے لیے نور اور ہدایت تھی۔ دیکھیں ان آیتوں کا مین مقصد یہ ہے کہ لوگ کسی بھی خوش فہمی میں مبتلا نہ رہیں، محض خام خیال میں نہ رہیں، ٹھیک ہے؟ سمجھ آ رہی ہے کہ ہم اہل سنت ہیں، اہل حدیث ہیں، حنفی ہیں، شافعی ہیں، پیر ہیں، مرید ہیں، کسی امام کے پیچھے چل رہے ہیں، یہ چیزیں ہماری بخشش کا سبب نہیں ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر اس بات کو دہرا دیتی ہوں، آپ ذرا غور سے سنیے گا۔ بے شک آپ قرآن پاک کھولیں اور یہ جو میں نے آیتیں آپ سے 21 سے لے کے 25 تک ان کا ترجمہ تفسیر سنائی ہے، آپ اسے خود پڑھیں اور خدا را اپنے عقیدوں کو بدلیں۔ دوبارہ پھر سنیے گا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہنے کی کوشش کی ہے کہ اے لوگو، اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو تنبیہ کیا ہے، اے لوگو خوش فہمیوں میں نہ رہنا، کسی خام خیالی میں نہ رہنا کہ ہم اہل سنت ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم حنفی ہیں، شافعی ہیں، پیر و مرید ہیں، کسی امام کے یعنی کہ اس کی ہم تقلید کرتے ہیں یا اس کے پیروکار ہیں، یہ چیزیں ہماری بخشش کے لیے کافی نہیں ہیں۔ ان چیزوں سے ہماری بخشش نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، اور نہ ہی کوئی فرقہ، نہ ہی کوئی مذہب، فرقہ بنانا جو مذاہب ہے ہمارے کام آئیں گے، اور نہ ہی بزرگ کام آئیں گے۔ وہاں تو اسلام ہی کام آئے گا، اور اسلام پر جو عمل کرنے والا ہے متقی ہے وہی اللہ کے ہاں وہی کام آئے گا۔ ان جھوٹی باتوں کو ختم کریں، حق کو تسلیم کریں، اور خود یعنی کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب قرآن میں کہہ دیا ہے کہ میں الہ ہوں تو میری ہی عبادت کرو، تو پھر اس کے آگے میرا نہیں خیال کہ انسان کو کسی اور شک شبے میں پڑنا چاہیے۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا جی اسی تے اہل سنی ہاں، جی اسی اہل حدیث ہاں، اسی حنفی ہاں، شافعی ہاں، یا اسی فلانے دا مرید ہاں، یا فلانا ساڈا پیر ہے، ایسی باتیں کرتی ہیں نا اکثر، آپ نے ایسی باتیں کرتے ہوئے سنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف ہی بیان کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سے نہیں تمہاری بخشش ہونی، بخشش کس سے ہونی ہے؟ اپنے نیک کمال کی وجہ سے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی آیت ہے نا جس کا ترجمہ ہے کہ اعمالوں کا دارمدار کس پر ہے؟ نیتوں پر۔ ہماری نیتیں صاف ہوں گی، ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں جگہ دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے چھوٹے سے چھوٹے نیکی والے کام کو بھی اللہ قبول اور منظور فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہ ہونے سے بچائے۔ آپ بھی میرے ساتھ دعا کریں کہ اللہ پاک میں اکثر لوگوں سے سنتی ہوں کہ اللہ کہتے ہیں
یا اللہ ایمان دی موت نہیں. میں یہ کہتی ہوں کہ آپ یہ دعا کیوں نہیں کرتے کہ اللہ ایمان کی زندگی گزارنے کی توفیق دے. جب ہم ایمان کی زندگی گزارے ہوں گے تو انشاءاللہ ہمیں ایمان کی موت بھی نصیب ہوگی. ایمان کی موت تو تب ہی آئے گی جب ایمان پر زندگی گزاری ہوگی. تو یہ دعا کرنی چاہیے، یا اللہ ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرما، ایمان والی زندگی پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ٹھیک ہے. وقول قولی ھذا استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ.